السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی خیریت سے الحمدللہ، ہیں؟ خواجہ کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمد للہ، اللہ کا کرم ہے، آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ اچھا جی، آج ہمارے پاس تقریباً 15 سے 20 منٹ ہیں، تو اس میں خواجہ پہلے لگتا ہے تو میرے خیال میں آج چاپا پڑ گیا آج جی میں خواجہ آج چاپا پڑ گیا۔ جی دراصل وہ میرے خیال میں کوئی استاد چھٹی پر ہوں گے، اس وجہ اچھا سے نا۔ اچھا جی اچھا، کل سیگے آپ حضرات نے پوچھ لیے تھے؟ ٹھیک ہے جی۔ وہ تو جلدی کلاس ختم ہو گیا، جیسے بھی ہم نے ایک دو باتیں کی تو بس کلاس ختم ہو گیا، اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی پتہ نہیں چلا کہ یہ بس وہ ایک دم سے اچھا، نیٹ چلا گیا اس وقت، بس صرف صحیح ایک صحیح، 2 منٹ باتیں کی تھی بس، وہ ابھی ہم کل کے لیے ڈسکشن کے لیے بات کر رہے تھے تو بس وہ اصل میں وہ ہم نے وہ مغرب کے بعد نا ہم آپس میں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، سوالات کرتے رہتے ہیں، تو وہ پھر اس کے لیے بتا رہے تھے، اسی وقت جو ہے وہ لائن ہی کٹ گیا۔ صحیح صحیح۔ تو یہ مظاہرے والی گردانیں ہو گئی ہیں مکمل آپ حضرات کی؟ کوشش تو کی ہے۔ اچھا، تو چلیں آپ سنا دیں حکم غنی صاحب مظاہرے معروف کی۔ مظہر معروف کی یسمع یسمعان یسمعون، تسمع تسمعان یسمعنا، تسمع تسمعان تسمعون، تسمعین تسمعان تسمعنا، اسمع نسمع۔ اسمع نسمع۔ اچھا، اسمع نسمع، ٹھیک ہے۔ جی آگے آپ نفی جہد والی سنا دیں، لم والی۔ نفی لم اچھا لم يسمع لم يسمع لم يسمع لم يسمعوا لم تسمع لم تسمع اسمع، لم لم تسمع لم يسمعنا لم تسمع لم تسمع لم تسمعوا لم تسمعي لم تسمع لم تسمعنا لم اسمع لم اسمع لم نسمع۔ جی لم کی وجہ سے جزم آ جاتا ہے نا آخری حرف پر، لم اسمع لم نسمع، لم کی وجہ سے جزم اچھا آتا ہے۔ اچھا ٹھیک، صحیح سمجھ گئی۔ اچھا، آپ نفی تاکید بلند سنا دیں۔ نفی تاکید بلند لیسمعن نا بلن، لیسمعان لن ہے نا، لن يسمع۔ لن يسمع، ہاں لن يسمع لن يسمع لن جی يسمع لن يسمعوا لن تسمع لن تسمع لن يسمعنا لن تسمع لن تسمع لن تسمعوا لن تسمعي لن تسمع لن تسمعنا لن اسمع لن نسمع۔ جی لن کیا کرتا ہے؟ زبر دیتا ہے آخر میں، اچھا ٹھیک ہے، لن اسمع لن نسمع۔ ٹھیک ہے، جی صرف یہ دو ہیں جس کی وجہ سے اچھا آخری حرف تبدیل ہوتا ہے، لم کی وجہ سے جزم آ جاتا ہے، لم اسمع لم یسمع، اور لن کی وجہ سے زبر آ جاتی ہے، لن یسمع لن اسمع لن نسمع۔ جی لام کی وجہ سے وہ آتا ہے، جزم آ جاتا ہے، جی لم کی وجہ سے جزم آ جاتا ہے، اور لم کی وجہ سے جزم آ جاتا ہے، اور لئی کے سے جو ہے وہ پھر زبر آ جاتا ہے۔ زبر آ جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی ذوالقرنین بھائی آپ مضارع والی سنا دیں، منفی مضارع سنا دیں معروف۔ جی منفی مضارع معروف، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یسمعو، جی یہی والی ہے نا مضارع منفی کی؟ جی 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 لا یسمعو، لا یسمعو لا یسمعو لا یسمعان لا یسمعو لا یسمعو لا یسمعان لا یسمعون لا تسمعو لا تسمعان لا یسمعنا لا تسمعو لا تسمعان لا تسمعون لا تسمعین لا تسمعان لا
لا تسمعنا، لا اسمعو لا نسمعو. ٹھیک ہو گیا. آگے نفی تاکید بلند سنا دے معروف. نفی تاکید بلند معروف. لن یسمع وہ والی نا، لن جی جی معروف والی جی. لن یسمع، جی. لن یسمع، لن یسمعو، لن تسمع، لن تسمع، لن تسمعو. دوبارہ سنائیں. غلط ہے؟ لن یسمع، لن یسمع، لن یسمعو، لن تسمع، لن تسمع، لن یسمعنا. ٹھیک ہے. لن تسمع، لن تسمع، لن تسمعو، لن تسمعی، لن تسمع، لن تسمعنا، لن اسمع، لن نسمع. ٹھیک ہو گیا. آگے لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف، یہ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یسمعنا، لا یسمعنا، لا یسمعان، لا یسمعنا، جی. لا میم پر تسمعنا، آپ لا میم پر پیش کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ لا اچھا اچھا مضارع لا مضارع کیا بنتا یسمعنا. ہے اس کا؟ یسمعو، اچھا میم پر زبر ہے. لا یا پھر یسمعنا پڑھ رہا ہوں. جی میم پر پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں وہ سوال ہے نا میرا. مضارع میں وہ تو میم میں پر پیش نہیں. اچھا یہ میں مضارع میں ینصرو سے وہ اس کی دیکھ کے لکھی تھی، تو اس یسمعو سے یسمعنا نہیں آیا. اچھا یسمع سے لا یسمعنا ہوگا جی اس طرح. جی بالکل بالکل. یہ مضارع سے چونکہ بنتی ہے نا، تو مضارع کے عین جی کلمے کا جو بھی اعراب ہوگا تو اس کے شروع میں لام لگ جائے گا، آخر میں نون ثقیلہ لگ جائے گا. یسمعو لا یسمعن. جی. لا یسمعنا، لا یسمعان، لا یسمعنا، جی لا تسمعنا، لا تسمعان، لا یسمعنان. اس میں لا لا کو نا لمبا نہ کریں. لا پھر وہ منفی والا تھوڑا ذہن اس طرف جی جی جاتا جی. ہے. لا لا یسمعنان، یسمعن. جی ٹھیک ہو لا گیا. یسمعنا، لا یسمعنا، لا یسمعان، لا یسمعنا، لا تسمعنا، لا تسمعان، لا یسمعنان، لا تسمعنا، لا تسمعان، لا تسمعن، لا تسمعن، لا تسمعان، لا تسمعنان، لا اسمعن، لا نسم، لا نسمعن، جی اس میں لا آپ کا میم نسمعن. کا یہ پیش استاد جی، وہی چل رہا استاد جی لا ہے. یسمعنا نہیں، جی جی بالکل وہی ہے. میم پر لا ذوالکرنین. یسمعنا، جی لا آپ سنا دیں حکم یسمعنا، علی صاحب. جی لا یسمعنا، لا یسمعان، لا یسمعن، لا تسمعنا، لا تسمعان، لا يسمعنان، لا تسمعنا، لا تسمعان، لا تسمعن، لا تسمعن، لا تسمعان، لا تسمعنان، لا اسمعن، لا نسمعن. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ذوالکرنین بھائی آپ میم کے اوپر وہ پیش پڑھ رہے تھے، وہ نصرہ والے باب میں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا نصرہ والا باب نہیں ہے نا. نصرہ کا جو مضارع ہے ینصرو، اس میں عین کلمے پر پیش ہے. لیکن یسمعو، سامع یسمعو، اس میں عین کلمے کے اوپر زبر ہی پڑھنا ہے. لا یسمعن، لا یسمعان، لا یسمعن، لا تسمعن، لا تسمعان، لا یسمعنان، لا تسمعن، لا تسمعان، لا تسمعن. تو اس میں نا عین کلمے کے اوپر زبر ہی پڑھی جائے گی. جی جی ٹھیک ہے. چلیں آپ حضرات پھر یہ سیگے پوچھ لیں. 20 منٹ ہیں تو 8 سیگے پوچھ لیں. 2 مضارع کے پوچھ لیں، پھر 2 نفی تاکید بلند سے، 2 نفی جہت بلند سے، اور 2 ادھر سے پوچھ لیں لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ خفیفہ. 8 کر لیں. جی شروع ذوالقرنین کریں. بھائی پوچھ لے ذوالقرنین بھائی. حکم بھائی یہ ذرا مجھے لام تاکید با نون تاکید سکیلا والی گردان میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں، تو مجھے اس سے رہنمائی تھوڑی سی فرمائیں تاکہ میں سیٹنگ کر لوں اس کی. لا یسمعنا، لا یسمعان، لا یسمعنا، لا یسمعن، لا يسمعن، لا لا لما نہیں کرنا ہے نا، لا يسمعن، لا يسمعن، لا یسمعن، لا تسمعن، لا تسمعان، لا
यस्मअनाने यस्माअन ला तस्मुअन्ना लतस्मअन्ना ला तस्मअन्ना ला तस्मआने ला तस्मउन्ना ला नहीं है यार, ला तस्मउन्ना, ला को जे लम्बा ला नहीं करना है, ला ठीक है तस्मअन्ना लम्बा नहीं खबर छोटा है ही ना। है हाँ, ठीक है ला तस्मुउन्ना ला तस्मुइन्ना ला लतस्मइन्ना तस लतस्मइन्ना अच्छा ला तस्माइन्ना है ना ला तस्मुआने ये ला तस्माआने है मीम के लतस्मआन, ऊपर ज़बर है हाँ हाँ ला तस्माआने ला तस्मानाने लतस्मअनाने, हाँ ला अस्माअन्ना ला नस्माअन्ना जी। क्या स्मुअन्ना है मीम के ऊपर पेश है ये सिर्फ एक पे जे पेश है, जो लतस्मउन्ना जे जो जमा है मुज़क्कर उसका हाजिर का, उसमें लतस्मउन्ना है, तो बकाया उसमें नहीं है। अच्छा बकाया मुझे आप सब में बताएं मुझे बताएं जी यस्माउना यस्मउना, जी यस्मउना सुना है, सुनता है या सुनेगा, सुनते हैं या सुनेगा, वो सब मर्द। पहले मुजारे मारूफ, जमा मुज़क्कर गायब, असबाब नसर यंसुरू। अच्छा आप मुझे बता दें ला अस्माऊ ला अस्माऊ, जी नहीं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनता हूँ मैं, या नहीं सुनूंगा मैं एक मर्द या औरत। वाहिद वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, मज़ारे मारूफ, असबाब समिया यस्माऊ। अच्छा मुझे सॉरी, बता नफी नफी मुजारी हो गई है। नफी मुजारे मारूफ जी हाँ, लई लन तुस्मा लन तुस्मा, लन तुस्मा, हरगिज नहीं सुनेगा तू एक लन तस्मा, लन तस्मा नहीं सुनेगा वो एक औरत, हरगिज नहीं सुनेगी वो एक औरत। ये वाहिद मजहूल पूछा था, लन जी, तुस्मा, मजहूल का लन पूछा था। तुस्मा मन अच्छा, हरगिज नहीं सुनी जाएगी वो एक औरत। वाहिद मुअन्नस गायब, और नबी ताकीद बलन दरफेल मुस्तकबिल मजहूल। ये तुस्मा असबाब, एक औरत का होगा या हाँ अच्छा लन तुस्मा वो एक हाँ, मर्द नहीं होगा वो नहीं भी नहीं, है और औरत भी, दोनों है। तू एक मर्द वो तुस्मा तू एक मर्द वो हाँ, एक मर्द वो एक औरत दोनों है। दोनों है। जी ठीक अच्छा मुझे बताएं जी कि लई यस्मा नहीं यस्मा, नहीं यस्मा, वो नहीं सुने, नहीं सुना, सुने जाएगा, नहीं नहीं यस्मा, नहीं सुना, हरगिज हरगिज नहीं सुना, हाँ हरगिज, हरगिज नहीं सुना, नहीं सुनता है या नहीं सुनेगी, नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, सुनेगा वो एक मर्द। हरगिज बहस नहीं नबी, सुनेगा वो एक मर्द हाँ, वाहिद मुज़क्कर गायब, बहस नफी जहद बलम दरफेल मारूफ, नफी असबाब जहद बलन नहीं है, नफी ताकीद बलन। लन नफी नफी ताकीद, यस्मा, अच्छा बहस नफी जहद ताकीद ताकीद ताकीद, हाँ नफी ताकीद बलन। जहद बलन। अच्छा आप बता दें जी ला यस्माअन्ना ला ला यस्माअन्ना लयस्माअन्ना, जी लयस्माअन्ना, जरूर जरूर सुनेगा वो एक मर्द गायब, लाम ताकीद बनून तफसीला, असबाब आप नसर जी। हर एक से पूरे हो गए वैसे
پورے ہو گئے سیگے؟ ان کے ہو گئے. جی حکم غنی صاحب آپ پوچھ لیں. تو بعد میں مجاہد بھائی ہیں، اگر کوئی اور ساتھی آ جاتے ہیں تو مجاہد بھائی اور وہ ہو جائیں گے. اگر کوئی اور ساتھی نہ آئے تو پھر آپ میں سے ہی کوئی ان سے بھی 8 سیگے پوچھ لیں مجاہد بھائی سے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یسمعنا. یسمعنا. جی یسمعنا. یسمعنا. اچھا جی وہ ہے جی جمع یسمعنا ہرگز سنتی ہیں یا سنے گی وہ سب عورتیں. سنتی ہے یا سنے گی وہ ہرگز والی بات نہیں ہے اس میں، مضارع خالی ہے. یسمعنا پوچھا آپ نے یا لا یسمعنا ہاں پوچھا ہے؟ نہیں نہیں، میں نے صرف یسمعنا. یسمعنا ہاں تو یہی ہے نا، یسمعنا تو یہی آئے گا نا، سنتی سنتا ہے یا سنے کے کو مضارع کا صیغہ ہے نا. ہاں ہاں بالکل یہی ہے نا. اسبات بیس اسبات فعل مضارع مرفوع سنتا ہے یا سنتی ہیں یا سنے گی وہ ہاں سب عورتیں. جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. لا بیس یسمعان. لا لا یسمعان. یسمعان. لا یسمعانی. لا یسمعانی. لا یسمعانی. لا یسمعانی یہ تو نفی کا صیغہ ہے. پہلی تو بات ہے لا یسمعانی. ہاں لا یسمعانی جو ہے نا ہرگز نہیں، ہاں نہیں سنے گا، نہیں سنتی ہے یا سنے، نہیں سنتا ہے یا سنے گا سنیں گے وہ دو مرد. ہاں ٹھیک ہے. یا مذکر غائب. ہاں بیس نفی فعل مضارع معروف. نفی اسباب نفی مضارع معروف. ہاں نا جی یہی ہے نفی مضارع معروف. بلکہ نہیں آئے گا، نہیں مضارع ہوگا. نہیں نفی نفی کا ہے نا، اسی لیے نفی مضارع معروف، نہیں مضارع معروف. منفی مضارع معروف. منفی ہوگا، منفی معروف. ٹھیک ہے. ہاں جی میں نے منفی نفی کہہ دیا نا، بات تو وہی. منفی نفی میں اس میں دونوں میں فرق ہے نا. اچھا لن تسمع. لن تسمع. لن تسمع. لن تسمع جو ہے نا وہ ہرگز. لن تسمع. لن تسمع جو ہے نا ہرگز ہاں جی ہرگز نہیں سنا جائے گا تو ایک مرد. سنا جائے گا نہیں ہوگا بھائی صاحب. لن تسمع، اگر تسمع ہوگا تو پھر یہ ہو سکتا ہے. لن تسمع. تسمع. تسمع ہرگز نہیں سنے گا تو ایک مرد. تو ایک اور آ جائے گا ایک وہ عورت کا. تسمع. دو نہیں وہ ہے، ایک عورت. تسمیہ ہے. تسمع. تسمع اچھا ہرگز نہیں سنیں گے سنو گے تم دو مرد ہاں یا دو عورتیں بھی ہیں. یا دو دونوں میں عورتیں. ایک. نفی ہاں تاکید بلن فعل مستقبل معروف. باب سمع یسمع. نبی تاکید بلن. نبی تاکید. بلن فعل مستقبل معروف. جی ٹھیک ہے. لن تسمعوا. لن تسمعوا. لن تسمعوا. لن تسمعوا یہ تو ہے جی ہرگز نہیں ہرگز نہیں سنے جائیں گے وہ سب مرد. جمع مذکر غائب. وہ بھائی صاحب تسمعوا. تسمعوا ہرگز نہیں سنے جائیں گے وہ سب مرد. اور وہ نہیں یار، تسمعوا یہ مذکر اس کا یہ حاضر کا ہو گیا، وہ یسمعوا ہو گیا. تسمعوا یہ کیا ہوگا؟ اچھا تسمعوا. ہاں
ہاں جی ہاں جی، یسمو یسمو یسمو، ہرگز نہیں سنی جائے گی تو ایک عورت، نہیں وہ ایک عورت، مذکر واحد، واحد مؤنث قائم، تسمعو وہ ایک عورت، لن تسمعو ہرگز نہیں سنی جائے گی وہ ایک عورت، یار اس میں آپ دیکھ لو نا، اس پہ انگلی پہ دیکھ لو نا، تو اس میں کتنے والے پہ آ رہے ہیں؟ تسمعو کا ہے تو تسمعو وہ ایک عورت کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد یار وہ مرد سے حاضر کے لیے ہے، اور تسمعو حاضر کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے، مذکر کے لیے. تسمع تسمع. تسمعو، جی بالکل ٹھیک ہے، تسمعو تو تم سب مرد، ہرگز نہیں سنے جائیں گے، تم سب مرد ہرگز نہیں ہاں سنے جائیں گے تم سب مرد، نفی تاکید بلن فعل مستقبل مجہول، مجہول. اسباب ہاں ثانیہ اسماء، ٹھیک ہے. لم تسمعی. لم تسمعی، لم تسمعی جو ہے نا یہ ہے اس کا کیا ترجمہ کریں گے، نہیں نہیں سنا، نہیں سنا، تسمعی نہیں سنا تو ایک عورت نے، تو ایک عورت نے، ہرگز نہیں سنا، ضرور نہیں، ہرگز. لم کائنات لم تسمعی، لم کا، ہاں لم کا کیا ہے؟ نہیں سنا کیا؟ ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں نہیں سنا نہیں، اس تو ایک عورت نے، اور ٹھیک ہے صحیح ہے. واحد مؤنث حاضر، نفی جہاد بلم فعل مستقبل معروف، جی ٹھیک ہے، مثبت فعل مستقبل معروف، جی ٹھیک ہے صحیح ہے. اور آخری جو ہے یہ بتاؤ، لنس معون، لنس معنا، لنس معنا، لا نسمعنا، لنس لا معنا، لا نسمعنا، اچھا ٹھیک ہے، ہاں لا نسمعنا یہ مجہول کا ہو گیا ہے، اور نفی کا ہو گیا ہے، لام تاکید بنون تاکید سکیلا، لا نسمعنا ہرگز، ہرگز نہیں نہیں، ضرور بھی ضرور سنے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں میں ایک ہم دو مرد دو عورتیں، یا سب مرد سب عورتیں، واحد نہیں بلکہ تسنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، اور لام تاکید بنون تاکید سکیلا. جی ٹھیک ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے صحیح. آپ کے پورے ہو گئے. آپ ایک کام کرو نا، آپ یہ مجاہد بھائی سے پوچھ لیں، میں ذرا نماز پڑھ لوں یار، میں نماز ابھی رہتی ہے ٹھیک ہے، تو آپ. مجاہد بھائی حاضر ہیں، مجاہد بھائی ہاں حاضر جی ہیں، جی جی جی، حاضر ہیں جناب، حاضر ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے ایزی پوچھتا ہوں، یسمعو، یسمعو کہ یسمعو؟ یسمعو، یسمعو اگر واو آخر میں آتے تو یہ غائب کا نہیں جمع واؤ نہیں صیغہ آتا، ہے، بالکل آئین کے جمع اوپر پیش ہے، مذکر غائب. یسمعو یسمعو عین پیشو، مضارع کا ہے، واحد واحد مذکر غائب کا ہے، جی واحد مذکر غائب، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد، بحث از بات پہلے مضارع معروف. ٹھیک ہے. آپ بتائیں مجھے تسمعنا، تسمعینا، تسمعن، ہاں جی، تسمعن تسمع یہ تو مجہول کا ہے، معنا یہ پہلے. اچھا یہ اس کا ایزی ایک جانچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، عین کے نیچے جب زیر آتی ہے نا کسی بھی کلمے میں، تسمعینا، لن تسمعی، لن تسمعو، یعنی یہ عین کے نیچے جب زیر آ گئی تو اس کا مطلب ہے پہلی تو بات ہے یہ کسی عورت کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور مؤنث کی بات یہ مؤنث کی بات کے ساتھ دوسرا ہے کہ جو واحد مؤنث کی بات ہو رہی ہے اور حاضر والی بات ہو رہی ہے، یعنی تو ایک عورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرات خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی حضرت الحمدللہ، آپ سنیں خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا فضل شکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، میں کیا ہو گیا؟ لا ترجون للہ، تم امید نہیں رکھتے اللہ کے لیے وقار کی، تم اعتقاد نہیں رکھتے اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کی عظمت کا. جس رب نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، اور جس رب نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، جس رب نے بخشش کا اعلان کیا، جس رب نے آسمان سے بارش برسائی، اولاد عطا فرمائی، بیٹے عطا فرمائے، باغات اور نہریں اللہ رب العزت نے پیدا کی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ایک ترجمہ تو آپ کے سامنے ہے جس میں ترجمہ یہ کیا گیا کہ تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو. کچھ الفاظ عربی کے اندر از قبیل ازداد ہوتے ہیں. از قبیل ازداد کا مطلب یہ کہ وہ اپنی ضد کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. رجا یرجو کا ایک معنی امید ہے، اور اسی کے قریب قریب ترجمہ انہوں نے یقین کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ امید کے مختلف درجات ہیں. دوسرا، رجا یرجو کا الٹ معنی بنے گا خوف، ڈر. تو اس لیے بعض مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عظمت سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم اللہ کی عظمت سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. تو ترجمہ کا معنی ڈرنا نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ از قبیل ازداد ہے، تو اس کی ضد والا معنی اس سے مراد ہے. جیسے بعض جگہوں پہ بے بول کر شرا مراد ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پہ شرا بول کر بے مراد ہوتی ہے، جبکہ شرا کا معنی خریدنا اور بے کا معنی بیچنا. تو ارشاد یہ فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ رب العزت نے تمہیں طرح طرح سے بنایا، مختلف اطوار، مختلف ادوار، مختلف زمانے تم پر گزرے. کبھی تم پانی کا قطرہ تھے، پھر وہ خون بنا، پھر لوتھڑا بنا، پھر اس میں ہڈیاں بنی، پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، پھر شکل و صورت نمایاں ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر کا نظام بنایا. تو مختلف ادوار گزرے. وقد خلقکم اطوارا، تم اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سب خود بخود تو نہیں بنا، بنانے والی ذات ہے. وہ کس قدر عظیم ذات ہے اور کس قدر وہ لطیف ذات ہے کہ اس نے اتنی باریک بینی کے ساتھ اتنی بہترین کائنات کو تخلیق کیا. ہمارا وجود خود ایک چھوٹی سی کائنات ہے، اور جس پہ تب سے لے کر اب تک تحقیقات ہو رہی ہیں، اور تحقیق کرنے والوں کے سامنے ہر آنے والے دنوں کے اندر کوئی نیا عجوبہ سامنے آتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے جسم کے اندر کیا کچھ چھپا رکھا ہے، کتنی عجیب تخلیق ہے اللہ رب العزت کی. تو فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا،
اللہ تعالیٰ نے اس میں چاند کو نور بنا دیا، روشنی کا ذریعہ بنا دیا. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنا دیا. چراغ اس کو کہتے ہیں جس کی روشنی اپنی ہوتی ہے، نور اس کو کہتے ہیں جو کسی سے مستفاد ہوتا ہے. ایک فرق اس کا یہ بھی کیا گیا، کیونکہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، چاند کی روشنی مستفاد ہے، وہ عکس ہو کر سورج سے آتی ہے، منعکس ہو کر. تو سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے اور پھر چاند سورج کی روشنی کی وجہ سے چمکتا ہے، اس کو نور کہا گیا. اور سراج کا معنی ہوتا ہے چراغ. چراغ کی روشنی اپنی ہوتی ہے، سورج کسی سے روشنی لے نہیں رہا، بلکہ وہ سب چیزوں کو روشنی پہنچا رہا ہے اللہ رب العزت کے امر سے. اسی طرح نور کا اور بھی، نور اور سراج کے اندر یا نور اور ضیاء کے اندر فرق ہوتے ہیں، لیکن یہاں بس سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ رب العزت نے زمین سے انبتکم تمہیں پیدا کیا، زمین سے نباتن اگایا، اگایا اگانا. جیسے اللہ رب العزت نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، زمین سے مٹی سے تمہیں پیدا کیا. ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ رب العزت تمہیں لوٹائے گا اس میں. وَيُخْرِجُكُمْ اخراجا، اور اللہ تمہیں اس سے نکالے گا بھی. زمین میں چلے جانے کے بعد، دفن ہو جانے کے بعد پھر زمین سے نکلنا تمہیں عجیب لگتا ہے، لیکن یہ عجیب نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ تم پیدا بھی زمین سے ہوئے. جیسے پہلی مرتبہ پیدا ہونے سے پہلے تمہارا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اسی طرح زمین میں دفن ہو جانے کے بعد بظاہر تمہارا نام و نشان مٹ جائے، جسم مٹی میں مل جائے، ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ختم ہو جائیں، اللہ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ رب العزت وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. یعنی وہ ذات صرف ایسی نہیں کہ اس نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ اس نے تمہیں پیدا کر کے تمہاری ضرورت کا سامان بھی پیدا کیا، تمہاری رہنے کی جگہ بھی پیدا کی، اور تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک مستقل کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چل سکو. ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کی صورت یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ. شکر کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو. اور اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کے رسولوں کی اطاعت کرو، لیکن ایسا ہوا نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے رب انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور ان کی اولاد نے انہیں خسارے کے سوا زیادہ نہیں کیا. من لم یزدہ، جسے زیادہ نہیں کیا، مالہ اس کے مال نے، وولدہ اور اس کی اولاد نے، الا خسارا. جیسے جیسے مال آتا گیا ویسے ویسے تکبر اور بغاوت، سرکشی آتی گئی. جیسے جیسے اولاد بڑھتی گئی ویسے ویسے سرکشی بڑھتی گئی. دور حاضر کے اندر بھی آپ دیکھیں، جن کے پاس عہدے ہوتے ہیں، جن کے پاس مال زیادہ آ جائے اور جن کے چاہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر تکبر بڑھ جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا قال نوح ربی، اے میرے رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. ومکروا مکرن کبارا، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، سیدنا نوح علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی. سیدنا نوح علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ لوگ ڈٹے رہے، خود سیدنا نوح علیہ السلام ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹے رہے. وقالوا،
اور انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ 5 بتوں کے نام ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے ماننے والوں کو کہا کہ ان بتوں کو نہیں چھوڑنا، نوح علیہ السلام کے کہنے پر۔ یہ وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے ود سوا کے بارے میں، اور کہ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت میں جو نیک صالح لوگ تھے ان کے نام تھے۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ ود سیدنا ادریس علیہ السلام کا لقب تھا۔ باقی 4 جو نام ہیں یہ بھی اللہ کے نیک بزرگ تھے اور بعض نے کہا صحابی تھے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام اور ان کے بیٹے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کی رخصتی کے بعد پھر ماحول کچھ ایسا بنا کہ لوگوں کو روحانی غذا نہیں ملی، پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ پریشان کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیک لوگ تھے جو ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے وہ وقتاً فوقتاً ہم سے چلے گئے، جو روحانی سبق ہمیں مل رہا تھا، روحانی طاقت ہمیں مل رہی تھی، وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہو؟ میں آپ کی پریشانی دور کر دیتا ہوں، تم ان کے مجسمے بناؤ، اپنے پاس رکھو، گھروں میں رکھو، عبادت خانوں میں، دیواروں پہ لگاؤ۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ بزرگ تمہارے پاس ہی ہیں۔ ابلیس تھا، شیطان تھا، انسانی شکل کے اندر آ کے اس نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا۔ تو اس طرح ان کے اندر بت پرستی شروع ہوگی، آہستہ آہستہ بت پرستی شروع ہوگی۔ تو انہوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اسی لیے ہمارے دین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تصویر سازی کو منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا کہ تصویر نہیں بنانی چاہیے، تاکہ ایسا ایسا لوگ کہیں بت پرستی کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ گھروں میں تصویریں مت لٹکائیے، گھروں میں تصویریں مت لگائیے، وہ نیک لوگوں کی ہوں یا اپنی ہوں، تصویروں کو نہیں لگانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، ظالم لوگ زیادہ نہیں ہوتے، تو انہوں نے زیادہ نہیں کیا ظالموں کو مگر گمراہی کے اعتبار سے۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، مما خطیئاتہم، وہ اپنی برائیوں کی وجہ سے اغرقوا، غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، پھر اس کے بعد آگ میں ڈال دیے گئے، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں پایا۔ وقال نوح رب، سیدنا نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، ایک رہنے والا بھی نہ چھوڑنا۔ انک ان تذرہم، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور وہ پیدا نہیں کریں گے، وہ نہیں جنیں گے مگر ڈھیٹ کافروں کو، فاجر گناہگار کافروں کو۔ اندازہ لگائیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی اور اتنا طویل عرصہ اپنی قوم کے اندر انہوں نے گزارا، اور سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کتنی بار انہوں نے مشاہدہ کیا، کتنی بار انہوں نے تجربہ کیا، 950 سال، اتنا لمبا عرصہ۔ اور سوائے شقاوت کے، سوائے سرکشی کے، سوائے عداوت کے، سوائے بغض اور نفرت کے، سوائے شرک اور کفر کے، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر کچھ نہیں دیکھا۔ نبی کو تکلیف دینا، نبی کو اذیت دینا، اللہ کے رسول سیدنا نوح علیہ السلام کی توہین و تنقیص کرنا، ان پہ تشدد کرنا، ان کی دعوتی زندگی کے آگے روڑے اٹکانا، یہ سارے کام وہ کرتے تھے۔ اسی لیے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کے اندر شدت ہے، اظہار غصہ ہے، اظہار ناراضگی ہے، اللہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا، اگر ان میں سے ایک بھی بچ گیا تو اسے
کافر فاجر ہی جنے گا وہ. یہ تجرباتی بات ہے، مشاہداتی بات ہے. جی. ربی اغفر لی، میرے رب میری بخشش کر دیجئے، ولی والدیہ اور میری اولاد کی بھی، ولی من دخل بیتی مؤمن، اور ہر اس انسان کی جو میرے گھر میں مؤمن بن کے داخل ہو، وللمؤمنین والمؤمنات. تو سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا نے ہمیں بتلایا کہ جب ہم دعا کریں ادب یہ ہے، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود پڑھنے کے بعد، پھر ادب یہ ہے کہ آپ دعا سب سے پہلے اپنے لیے کریں. ربی اغفر لی، سیدنا نوح نے دعا اپنے لیے کی. ولی والدیہ، پھر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں. ولی من دخل بیتی مؤمنا، پھر اپنی اولاد کے لیے داخل کریں. مؤمن ہو کر جو آپ کے گھر میں داخل ہوئے، وہ آپ کی بیوی ہو، آپ کی اولاد ہو، ان کے لیے دعا کریں. پھر اس کے بعد وللمؤمنین والمؤمنات، سارے ایمان والے مردوں کے لیے، ساری ایمان والی عورتوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا کریں. ولا تزد الظالمین الا تبارا، فرمائے کہ ظالموں کے لیے تباہی کے سوا کچھ بھی زیادہ نہ کر. ولا تزد الظالمین، نہ کر زیادہ ظالموں کے لیے مگر ہلاکت، مگر تباہی اور بربادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الجن. سورہ جن، یہ پہلی آیت ہی کے اندر یہ لفظ موجود ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 72ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کا نمبر 40 ہے. 2 رکوع ہیں، 28 آیات مبارکہ ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور اس پر سب مفسرین کرام کا اتفاق ہے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں چونکہ جنوں کی ایک جماعت کے متعلق واقعہ ہے، انہوں نے قرآن پاک سنا، اس پر ایمان لائے، اپنی قوم میں جا کر پھر اسی ایمان کی دعوت دی. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الجن ہے. اس سے پہلے ہم نے سورہ نوح پڑھی. سورہ نوح کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کی 950 سالہ دعوتی زندگی، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتیں، اور پھر چند شخص صرف ایمان لائے، 80 یا 85 کے قریب لوگ ایمان لائے. ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ کا ہر نبی اپنے مشن میں کامیاب گزرا ہے، خواہ اس پر ایمان لانے والا ایک بھی نہ ہو، یا ایمان لانے والے چند ایک ہوں، یا ایمان لانے والے لاکھوں ہوں. اللہ کے کسی نبی کو نعوذ باللہ من ذالک ناکام کہنا یہ کفر ہے. اس لیے کہ انبیاء کی ذمہ داری مسلمان بنانا نہیں ہے. آپ قرآن پاک میں بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ رب العزت نے بار بار اپنے ہر نبی کو فرمایا تقریباً کہ آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے. آپ آیت اس پڑھتے ہیں نا خطبے کے اندر بھی، جب ہم کہیں کچھ درس دیں، کچھ واز کریں، تو کیا آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آیت ہے قرآن پاک کی، ہمارے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچانا ہے بس. پھر پہنچا دینے کے بعد عمل کروانا یہ ہماری ذمہ داری میں داخل نہیں ہے. ہم ترغیب دے سکتے ہیں، جبر نہیں کریں گے. اللہ کے ہر نبی کی ذمہ داری یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا. تو ان کا مشن یہی تھا، اللہ سے پیغام لینا، اللہ کی مخلوق تک پیغام پہنچانا. اگر اللہ کے نبی کا پیغام جس امت کی طرف وہ مبعوث کیا گیا نہ پہنچا، تو پھر تو وہ مشن میں ناکامی ہے. لیکن ایسا ہے ہی نہیں. اللہ کے ہر نبی نے اللہ کے پیغام کو ان سارے افراد تک پہنچایا جن تک وہ نبی بنا کر بھیجے گئے. دیکھیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. حضور دنیا سے تشریف لے گئے
اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا بیڑا اٹھانے والے اور دین کو اپنی ذمہ داری سمجھنے والوں نے پورے عالم کے اندر اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچایا۔ یہ در حقیقت پہنچانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پہنچانا ہے۔ یہ دعوت در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی دعوت ہے۔ ہم جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ہم نے یہ قرآن پاک کہاں سے پڑھا، کہاں سے لائے؟ یقیناً لانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ سے لیا اور امت کو دیا، اور پھر امت کو آگے بحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری خود اللہ نے لی، اور قیامت تک یہ آگے نسلاً بعد نسلیں اسی طرح منتقل ہوتا رہے گا۔ خوش قسمتی ان لوگوں کی ہے جو اس کو پڑھنے میں مصروف ہو جائیں، خوش قسمتی ان لوگوں کی ہے جو اس کی اشاعت میں حصے دار بن جائے، جن کو اللہ استعمال کر لے اپنے قرآن کی دعوت کو آگے پہنچانے میں۔ تو بہرحال یہ پہنچانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پہنچانا ہے، کیونکہ اول اللہ سے لے کر اللہ کی مخلوق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ بہرحال یہ ضمن بات میں نے اس لیے کر دی کہ کچھ طبقات نے، کچھ شقی اور بدبخت لوگوں نے، کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے یوں بھی کہا، یوں بھی لکھا کہ فلاں 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 نبی اپنے مشن میں کامیاب نہیں گزرے۔ اللہ کا ہر نبی اپنے مشن میں کامیاب گزرا ہے۔ اب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں آئیں، پھر اللہ رب العزت نے ضمناً اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی۔ تسلی دینے کے ساتھ ساتھ قریش والوں کو اس پہ تنبیہ بھی ہے کہ یاد رکھنا، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی بگڑے گا نہیں اور تمہارا کچھ بچے گا نہیں۔ قوم نوح کو دیکھ لو، فطرت سلیمہ والے انسان قرآنی آیات کے پیاسے ہوتے ہیں، اس طرح سلیم الطبع جن بھی قرآنی تعلیمات کے پیاسے ہوتے ہیں، جن کی فطرت کے اندر شر نہ ہو، جن کی فطرت کے اندر سکون ہو اور ان کی فطرت سلیم ہو۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں پہلے آئیں، اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے قرآن پاک کی، اور پھر جنات کا سننا اور جنات کا مسلمان ہو کر آگے دعوت کو پہنچانا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسانوں کا وجود ہے ویسے جنات کا بھی وجود ہے، ویسے جن کا لغوی معنی ہوتا ہے پوشیدہ۔ دوسری مخلوقات کی طرح یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ایک مخلوق مٹی سے پیدا کی جسے بشر کہا، ایک مخلوق کو نور سے پیدا کیا جسے فرشتے کہا، ایک مخلوق کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا جنہیں جن کہا۔ ہمارے سب سے پہلے ابا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جنات کے سب سے پہلے باپ کا نام جان ہے، جان، جس کا ذکر سورہ رحمان میں آپ نے پڑھ لیا۔ جیسے ہم انسان اللہ کی شریعت اور احکام کے مکلف ہیں، ویسے ہی جنات بھی شریعت کے احکام کے مکلف ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت نے جن و انس کو اس کا مکلف بنایا ہے۔ جی قل اوحی، کہہ دیجئے وحی کی گئی ہے میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن پاک سنا، فقالو، تو ان نے کہا، انا سمعنا، بے شک ہم سن چکے، قرآن عجبا، عجیب قرآن، ہم عجیب قرآن سن چکے ہیں، یہدی الی الرشد، وہ عجیب قرآن یہ ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لا چکے، ولن نشرک بربنا احدا، ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ایک ہی بار سنا، ایمان لے آئے، ایک ہی بار حضور کی دعوت کو سنا اور مسلمان ہو گئے، ایک ہی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو سن کر شرک سے برات کا اعلان کر دیا۔ اے انسان، تمہیں شعور زیادہ، تمہیں عقل زیادہ، تمہیں فضیلت اللہ نے دی، تمہیں اللہ نے شرف بخشا جنات پر،
پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے جبکہ بارہا قرآن پاک سنا، جبکہ بارہا اللہ کی توحید کو سنا، جبکہ بارہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے دعوت تمہیں پہنچ چکی ہے، پھر اس کے بعد تم کیوں نہیں مسلمان ہوتے ہو؟ تم کیوں نہیں موحد بنتے ہو؟ کیوں نہیں شرک سے برات کا اعلان کرتے ہو؟ تم سے کم عقل رکھنے والے اور تم سے زیادہ شر کا مادہ اپنے اندر رکھنے والے جنات نے بھی اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک بار قرآن پاک سن کر۔ اصل میں پہلے پہلے تو جنات جو ہیں یہ اوپر تک جاتے تھے، آسمانوں تک۔ پھر سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو پہلے پہلے آسمانوں تک ان کا جانا باقی رکھا گیا اور اوپر والے آسمانوں پہ ان کا جانا روک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قریب قریب اللہ رب العزت نے ان کا داخلہ کلی طور پر بند کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کو آسمانوں کی طرف جانے سے ہی روک دیا گیا، ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگتا، ان کو شعلے مارے جاتے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کچھ دیکھنا چاہیے، زمین پہ کچھ نہ کچھ انہونی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے سے روکا گیا۔ اسی تلاش میں یہ وفد نکلا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے جب انہوں نے آیات سنی، قرآن پاک کی تلاوت سنی، تو انہوں نے غور سے اس کو سنا، پھر حضور علیہ السلام سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا، جس کا ذکر انہی آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہہ دیجئے، اور انہوں نے یہ کہا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے، مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے بیوی بنائی نہ اس نے اولاد بنائی۔ مشرکین مکہ کے برے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ نعوذ باللہ جو سب سے پہلے جنات کا باپ تھا جان، اس کی بیٹیوں سے نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے نکاح کیا اور اس سے فرشتے پیدا ہوئے۔ تو یہ کذب بیانی تھی، بہتان تھا، افتراء تھا، اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کی تنقیص اور توہین تھی۔ جنات نے کہا کہ اللہ ہمارے رب کی شان بلند ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، نہ تو اس نے بیوی بنائی، ولا ولدا، نہ ہی اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں جو احمق ہوئے، بے وقوف ہوئے، وہ اللہ کی شان میں حد سے گزری ہوئی بات کہتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا خیال یہ ہے، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ انسان اور جنات کبھی اللہ کی شان میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے، ہمارا گمان یہی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، بہت سے لوگ ایسے ہیں انسانوں میں سے، بندوں میں سے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، بہت سے لوگ انسانوں میں سے ایسے ہیں جو پناہ چاہتے ہیں بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنات میں سے بہت سے لوگوں کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو جنات کی بد دماغی انہوں نے اور بھی بڑھا دی۔ اب حدیث مبارکہ پہ میں پڑھیں گے کہ جنات کی اقسام میں سے ایک قسم غول، غین واو لام۔ مشرکین جب جنگل کا سفر کرتے تو ان کا کہنا یہ تھا، گمان ان کا یہ تھا کہ یہ جنات کی جو نسل ہے، قسم ہے، یہ راستہ بھٹکا دیتے ہیں، راستہ بھلا دیتے ہیں انسان کو۔ تو یہ جنات کو متصرف مان کر اور ان کو مختار مان کر پھر ان کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا کرتے تھے، اور یہ بڑی غلط بات تھی۔ اب جنات سے ڈرنا یا جنات کے طرف ان چیزوں کو، ان کی طاقت اور قوت کا اقرار کرنا یا ان کے اس طرح کی باتیں ان کی طرف منسوب کرنا جس سے وہ سمجھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، تو اس سے تو ان کا دماغ خراب ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا۔ حدیث پاک میں آپ پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی یوں کہتا نا کہ یہ کام میرے ساتھ شیطان کی وجہ سے ہوا، فلاں جن کی وجہ سے ہوا،
تو وہ جن پھول کے ایسے موٹا ہو جاتا ہے. اور جب کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے نام لینے کی حیبت سے وہ سکڑ جاتا ہے. تو جنات کے بارے میں نظریہ اعتدال والا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے وہ ایک مخلوق تو ہے لیکن وہ متصرف نہیں ہے. اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے ایک مخلوق تو ہے لیکن وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اللہ رب العزت ہی ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور جیسا تم نے خیال رکھا تھا ویسے ہی انہوں نے بھی خیال کر رکھا تھا. انہم ظنوا، انہوں نے گمان کر رکھا تھا، کما ظننتم، جیسے تمہارا گمان ہے. جیسے انسانوں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو قیامت کے منکر ہے، جنات کے اندر بھی ایک ایسی جماعت ہے جو قیامت کے منکر ہے، اور وہ کہتے ہیں الَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اللہ رب العزت کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو تلاش کرنا چاہا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم نے اسے سخت پہروں اور شولوں سے بھرا ہوا پایا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا. اب اس میں پہرے لگا دیے گئے، کوئی جنات میں سے یا شیاطین میں سے کوئی بھی اس پیغام کے اندر خلل انداز نہیں ہوگا. پہرا لگا دیا گیا، کوئی جنات میں سے کوئی جن یا شیاطین میں سے کوئی شیطان اس پیغام کے کسی حصے کو چرا کر کسی کاہن اور نجومی تک نہیں لے جا سکے گا. کلام بڑی حفاظت والے طریقے کے ساتھ محفوظ بن کر اللہ سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگا، بحفاظت نازل ہوگا. اس کے پہلے پہل سننے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو آگے مخلوق تک بحفاظت صحیح صحیح پہنچائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی پہنچایا. بس کوئی کافی اتنا. ٹھیک ہے استاد جی. ابھی ان کا سبق ہوگا، مولانا بلال صاحب آئیں گے آپ کے پاس، جی استاد جی. تو پھر اس کے بعد آپ کی چھٹی ہے. جی ٹھیک ہے استاد جی. ایک چھوٹا سا سوال اگر ٹائم ہو. جی مولانا صاحب. ہیلو کرو.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ بھی کر لیتے ہیں پھر. باقی آواز نہیں آ رہی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رسوله الكريم اما بعد. آواز آ رہی ہے میری؟ صلی اللہ علیہ وسلم. او وضع عنه اظله الله في ظله من انظر معصرا او وضع ظله وضع عنه اظله الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر معصرا آدمی نے مہلت دی. معصر عنہ یا رکھ دیا اس سے. اس کا یا رکھ دیا اس سے فی کے معنی میں ہے یا یا حضرت آپ معاف کر آواز دیا آ اس رہی کو. ہے؟ آواز بھی آواز نہیں آ رہی تھی ساتھیوں. اس کی آواز کبھی آ جاتی ہے کبھی بیچ میں کٹ جاتی ہے. پتہ نہیں نیٹ ورک ہے شاید. تو نہیں اب آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک اس وقت ابھی آ رہی ہے. ابھی ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ جی استاد جی. جی ابھی آ رہی ہے. چلو من انظر معصرا او وضع عنه اظله الله في ظله. من انظر معصرا او وضع عنه اظله الله في ظله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. معنی یہ ہے من انظر معصرا جس آدمی نے مہلت دی معصرا کسی تنگ دست کو او وضع عنہ یا او کا معنی ہے یا وضع کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے رکھنا لیکن یہاں پر وضع معاف کرنے کے معنی میں ہے یا معاف کر دیا اس کو
अज़ल्लहुल्लाहु, अल्लाह साया देगा उसको, फी ज़िल्लिही, अपने साया में। तो यह है कि अल्लाह उसको जगह देगा अपने साया में। अज़ल्लहुल्लाहु, अल्लाह साया में उसको जगह देंगे, फी ज़िल्लिही, अपने साया में। दोबारा फिर देखिए, मन अंदर मुअसिरन औ वज़अ अन्हु अज़ल्लहुल्लाहु फी ज़िल्लिही, जिसने मोहलत दी तंग दस्त को, औ वज़अ अन्हु, या उसको माफ कर दिया, अज़ल्लहुल्लाहु फी ज़िल्लिही, अल्लाह उसको साया में जगह देंगे, फी ज़िल्ली, अपने साया में। ये हदीस पाक का तर्जुमा है। मतलब इस हदीस पाक का ये है, मिसाल के तौर पर जुल्करनैन से मैंने 1 लाख रुपया कर्जा मांगा कि मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपया उधार दे दें, कर्जा। तो मैं आपको, ये जनवरी का महीना आ रहा है, उस जनवरी के महीने में आपको मैं पैसे वापस कर दूंगा, या जनवरी की 1 तारीख को आपको पैसे वापस कर दूंगा। जुल्करनैन भाई ने कहा कि ठीक है, आप लाख रुपए मुझसे ले लो। लाख रुपया उन्होंने मुझे मुझे दे दिया। दिन गुजरते रहे, जनवरी की 1 तारीख आ गई। जुल्करनैन भाई ने मुझे कहा कि आपको मैंने 1 लाख रुपया दिया था, आपने 1 जनवरी को वापस करने का कहा था, तो आज 1 जनवरी है, आप मुझे पैसे वापस कर दें। मैंने कहा कि अभी मेरे पास पैसे आए नहीं कहीं से, मैंने 1 जनवरी का इसलिए कहा था कि ना कहीं से पैसे आ जाएंगे तो आपको फिर वापस कर दूंगा। अभी मेरे पास पैसे 1 रुपया भी नहीं है और कहीं से आए भी नहीं। आप ऐसा करें, मुझे कुछ दिन के लिए मोहलत दे दें, 1 महीना 2 महीना, मैंने 6 महीने की मोहलत मांग ली। मैंने कहा मोहलत दे दे। जुल्करनैन भाई ने कहा ठीक है, मैंने आपको 6 महीने की मोहलत दे दी। अब ये जो मोहलत मुझे दे रहा है, जुल्करनैन भाई ने जो मुझे मोहलत दी है, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो आदमी कर्ज खा को, जिसने कर्जा लिया है, उसको मोहलत देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने अर्श के साया में उसको जगह अता करे। ये मतलब है। और दूसरे जुमले में फरमाया कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कर्जा तो ले लिया था, अब मेरे अदा करने के पैसे ही नहीं है। इसने जब इधर उधर से, मेरे दाएं बाएं से, हर तरफ से, मोहल्ले से खबर सुनी, सब ने कहा कि ये बेचारा गरीब है, इसके पास कुछ होता ही नहीं। तो इसने माफ कर दिया, 1 लाख रुपए माफ कर दिया कि मैंने आपको लाख माफ कर दिया, आप, मैंने आपसे नहीं लेना। तो जो माफ कर देगा, अल्लाह उसको अपने अर्श के साया में जगह अता करेगा। ये मतलब है। अब हदीस पाक का दोबारा फिर तर्जुमा देखिए। मन अनजरा मुअसिरन, जिस आदमी ने मोहलत दी तंग दस्त को, औ वज़ा अन्हु, या माफ कर दिया उसको, अल्लाह उसको साया में जगह अता करेंगे, अपने साया में। अगली हदीस देखिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार।
हदीस पाक के अल्फाज हैं, माना ये है, मन काज़ाबा, जिसने झूठ बोला, अलैया, मुझ पर, मुतअम्मिदन, जानबूझकर। मन काज़ाबा अलैया मुतअम्मिदन, जिस आदमी ने झूठ बोला मुझ पर जानबूझकर, फल्यतबव्वा मक़अदहु मिन्नार, पर चाहिए कि वो ठिकाना बना ले अपना जहन्नम में। अपना ठिकाना, मक़अद का माना ठिकाना, बैठने की जगह। सुरीन को मक़अद कहते हैं। तो बना ले अपना ठिकाना फिन्नार, मिनन नार, जहन्नम की आग में। मिन फी के माना में, फी का माना होता है मिन, फी का माना होता है में, और मिन का माना होता है से। यहाँ मिन फी के माना में है। माना यह है, मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन, जिस आदमी ने झूठ बोला मुझ पर मुतअम्मिदन, जानबूझकर, फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, पर चाहिए कि ठिका बना ले अपना ठिकाना जहन्नम की आग में। यानी मतलब ये हदीस पाक का मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि जिस इंसान ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी ऐसे अमल की निस्बत कर दी कि जो आपसे साबित ही नहीं है, ऐसे अमल की निस्बत कर दी जो आपसे साबित ही नहीं है, और फिर कहता है कि ये हदीस है, हालांकि हदीस नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तो ये अमल जो उसका है, ये अमल हराम है, ऐसा करना हराम है। झूठ बोला उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये कबीरा गुनाह है। यहाँ इस पाक में तो फरमाया गया कि जिस आदमी ने झूठ बोला मुझ पर जानबूझकर, और अगर भूल कर ऐसे जबान है लुढ़क जाती है, गलत बात बंदा कह बैठता है, भूल कर अगर किसी ने ऐसी बात की निस्बत कर दी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में नहीं है, तो वो इस वईद में दाखिल नहीं है, क्योंकि भूल कर उसने कह दी ना, जानबूझकर तो नहीं की ना। तो वो इस वईद में दाखिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी उसको तौबा करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मैं उसमें दाखिल ना हो जाऊं। अगली हदीस देखिए, मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह, जो फी इल्म की तलाश में, निकला इल्म की हत्ता यरजिअ, यहाँ तक के वापस लौट आए। मन खरज फी में निकला इल्म की तलाश में, फहुव फी सबीलिल्लाह, बस वो अल्लाह के रास्ते में है, यहाँ तक कि वापस आ जाए। दोबारा फिर तर्जुमा देखिए, मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ, कि जो इंसान निकला इल्म की तलब में, इल्म की तलाश में, इल्म से मुराद कुरान और हदीस का इल्म है भाई। स्कूल में जो इल्म पढ़ाया जाता है वो इल्म नहीं है, वो फन है। इल्म का इतलाक कुरान और हदीस पर होता है। मन खरज फी तलब इल्म, जो इंसान निकला इल्म की तलाश में, फहुव फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में है, हत्ता यरजिअ, यहाँ तक कि वापस आ जाए।
یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور اس کا ترجمہ ہے. اس کا مطلب اور معنی بھی واضح ہے. اس لیے اس کے مطلب واضح بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگلی حدیث دیکھیے. من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءۃ من النار. من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءۃ من النار. من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءۃ من النار. من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءۃ من النار. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذن، جس انسان نے اذان دی، 7 سنین 7 سال، جس انسان نے اذان دی 7 سنین 7 سال محتسبا، ثواب کی نیت سے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، کتب لہ تو لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے براءۃ من النار، جہنم سے برات، جہنم سے نجات. من اذن 7 سنین محتسبا، جس انسان نے اذان دے 7 سنین 7 سال محتسبا، ثواب کی نیت سے، کتب لہ تو لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے براءۃ من النار، جہنم سے نجات. یہ حدیث پاک کا الفاظ اور اس کا ترجمہ ہے. فضیلت بیان فرما، کیونکہ جو آدر تو اللہ اکبر اللہ اکبر الا اللہ، توحید اور رسالت کا اعلان ہے، اور اس اذان سے اسلام ہوتی ہے. تو اس لیے جو 7 سال تک اگر اذان دیتا رہا، توحید کا اعلان، رسالت کا اعلان، اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا رہا، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے دی دیکھیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعة من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل. من ترک الجمعة من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل. من ترک الجمعة من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل. معنی یہ ہے جس انسان نے چھوڑ دیا جمعہ کو، جس نے چھوڑ دیا جمعہ کو، من غیر ضرورت بغیر ضرورت کے، کوئی شرعی ضرورت کچھ نہیں ہے، آنا چاہتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، چل بھائی آج جمعہ نہیں پڑھتے، گھر بیٹھ گیا، بغیر ضرورت کے چھوڑ دیا جمعہ کو. کتب منافقا فی کتابن تو لکھ دیا جاتا ہے منافق کتاب میں،
ला युमहा ना मिटाया जा सकता है, वला युबद्दल ना ही तब्दील किया जा सकता है। दोबारा फिर तर्जुमा देखिए, मन तरकल जुमुअत मिन गैरि ज़रूरतिन कुतिबा मुनाफिक़न फी किताबिन ला युमहा वला युबद्दल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान ने छोड़ा जुमा को मिन गैर ज़रूरतिन, बगैर ज़रूरत के, कुतिबा मुनाफिकन तो लिख दिया जाता है मुनाफिक, फी किताबिन किताब में, ला युमहा वला युबद्दल, ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही तब्दील किया जा सकता है। ये हदीस पाक का तर्जुमा है। इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसान जुमा को छोड़ देता है जानबूझकर, उस पर उसके बारे में वईद बयान फरमाई कि अल्लाह की किताब में वो मुनाफिक लिख दिया जाता है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस किताब से मुराद नाम अमाल है, कि नाम अमाल के अंदर इसको मुनाफिक लिख दिया जाता है कि ये मुनाफिक है। जब लिख दिया गया, अब इस किताब से कोई मिटा भी नहीं सकता और कोई इसको बदल भी नहीं सकता कि मुनाफिक की जगह मोमिन लिख दिया जाए, तो इसको तब्दील भी नहीं कर सकता। हजरत ये बाज़ जगहों पे जुमा नहीं होता, ये शरायत वगैरह ये कहाँ से आई हैं? वो भी दूसरी हदीसों से आई हैं। दूसरी हदीस में कि जो शहरी हैं उन पर जुमा वाजिब है, जो देहाती हैं, देहात में रहने वाले हैं, उनके ऊपर जुमा वाजिब नहीं, वो जोहर की नमाज पढ़ेंगे। तो अगर देहात में अमूमन मतलब आजकल ज्यादातर देहातों में वाकई जुमा होता है, तकरीबन लोग 70-70 साल से पढ़ रहे हैं, तो क्या उनको जो जोर की नमाज छोड़ें उसके बारे में पूछ होगी, या जुमा पढ़ रहे हैं तो मामला ठीक हो जाएगा? देखिए उसमें देखा जाएगा ना, क्या शराइत जो है वो पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। जुमा की नमाज के लिए कुछ शराइत है। तो उन शराइत में से एक भी ना पूरी हो तो जुमा नहीं होगा, या जुमा तो हो जाएगा, पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नज़दीक, हमारे तीन इमाम है ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, वो कहते हैं इमाम आजम ने कहा है। इमाम के अलावा तीन आदमी हो तो जुमा हो जाएगा। तो जुमा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ लिया तो अदा हो जाएगा। फिर कहीं ऐसे ये सुन्नत के तारिक होंगे, यूँ समझ लीजिए आप। सुन्नत के खिलाफ है, सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत वही है जो शहर के अंदर हो, शहरियों के ऊपर जुम्मा वाजिब है, जो हुजूर ने फरमा दिया कि शहरियों के ऊपर जुम्मा वाजिब है, देहातियों पर वाजिब नहीं है। इस तरह मुसाफिरों पर भी जुम्मा वाजिब नहीं है, औरतों पर भी जुम्मा वाजिब नहीं है। जिन पर जुम्मा वाजिब नहीं है उनके लिए जोहर की नमाज है उनके जिम्मे। देहात में रहने वाले लोग हैं जो जहाँ जुम्मा नहीं होता तो वहाँ वो जोहर की नमाज पढ़ेंगे। जी। हाँ जी। उस्ताद जी, हम जहाँ रहते हैं, जब हाँ जहाँ हम काम करते हैं, ये हमारा तो हाँ जी। हम जहाँ काम करते हैं तो वहाँ पर तो इजाजत नहीं है, बाहर से आने की भी इजाजत नहीं और हमें वहाँ से निकलने की भी इजाजत नहीं, और ना हमें गाड़ी मिलती है। यानी हम अगर उसमें आते हैं, जो करीबी देहात है, तो वो तो हमसे तकरीबन कोई 5 किलोमीटर दूर है, और जो
उधर साइड के अंदर है, तो साइड के अंदर तो जमात तो खैर होती है, लेकिन क्या करें, हमें जुमा पढ़ना चाहिए या फिर सिर्फ जोहर की नमाज पढ़नी चाहिए? आप उसमें फैक्ट्री के अंदर वो मस्जिद नहीं है जहाँ काम करते हैं आप? मस्जिद है, लेकिन वहाँ हम जिस जुमा नहीं मस्जिद में, होता? तो वहाँ पर जुम्मा ये होता है कि उसमें दो नमाजें होती है, तीन होती है, यानी कभी दो होती है, बस तीन तो पांच पूरी नहीं होती, दो नमाजें होती है, और वो भी सर्दियों में दो होती है। जी जुमा नहीं होता? जी जुमा नहीं, होता है, वहाँ पे अहले हदीस जुमा पढ़ते हैं। अच्छा, अहले हदीसों के कब्जे में है। जी मतलब वो पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे और भी मसाले के लोग पीछे आके खड़े होकर जुमा पढ़ते हैं, ये लेकिन पढ़ाते वो हैं। अच्छा, तो जुमा पढ़ लिया करें उनके पीछे 2 रकात नमाज, जुमा को तो ना छोड़ा करें। लेकिन सर इससे जो फित्र आए हैं उसमें तो क्योंकि एक वो हमारे स्टाफ थे ना, उसने तो फित्र मंगवाए थे, तो उसमें तकरीबन कोई 7-8 फित्र आए थे, जिसमें कह रहे कि यहाँ जुम्मा नहीं हो सकता, तो उसके बावजूद भी वहाँ पर जो है वो लोग तो अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? अगर मुफ्ती ने फतवा दे दिया, उसने बता दिया मसला, तो फिर आप पर जुमा वाजिब नहीं है, फिर आप जुमा ना पढ़ें, फिर आप जोर की नमाज पढ़ेंगे। किसी मुफ्ती ने कह दिया कि यहाँ जुमा नहीं होता, तो फिर आप जोर की नमाज ही पढ़ेंगे। जैसे ये सर जी बाकी हकानिया मदरसे का जो है ना, हकानिया मदरसा कूड़ा खटक का, हम्म। उसका एक फितवा मेरे पास पड़ा था, जो मैंने खुद पढ़ा था, तो उसका जो आया था ना वहाँ से, जो वो साहब से मैंने जो देखा था, तो उस वक्त मैंने खुद पढ़ लिया, तो उसमें था, तो कह रहे कि नहीं हो सकता। अगर उन्हें कह दिया तो फिर नहीं होता, फिर आप जुमा ना पढ़ें, फिर जोर की नमाज ही पढ़ेंगे आप। और फिर इसके लिए जुमा के लिए से पहले से सफर करके जाना भी मुनासिब नहीं है, ये भी शरीयत का हुक्म है, सफर करके ना जाए, फिर वहीं पे जुमा, वहीं पे नमाज ही पढ़ लें, जोहर की नमाज। ये सफर कितना एक आज तकरीबन होना चाहिए जहाँ पे ना चढ़ के जाएं? तकरीबन अगर 3-4 किलो 5 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है, इसके लिए आप सवारी के ऊपर सफर करके जाएं, सवारी के ऊपर चढ़कर आप जाएं वहां, वहां तक कितना सफर हो, स्पेशल सवारी करके आप जाएं वहां तक, कितना सफर हो, लेकिन इसमें एक और बात भी पैदल है, साथ करके जाएंगे। तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे एक मस्जिद है, उसी साइड के अंदर है, वहां पे नमाज भी होती है, अजान भी होती है, और वहां पे एक कैंटीन भी बनी हुई है साइड के अंदर, वो भी आने जाने की किसी की इजाजत नहीं होती वहां पे, वहां पे भी जुमा जुमा होता भी है। तो वहां पढ़ें, फिर आप वहां जाए, वो आप वो समझ लें आप, वो आपके मोहल्ले में ही है, वो आपके शहर में ही है। एक ही शहर है या अलग अलग है, वो उसका जो मस्जिद है वो अलग एक ही मोहल्ले में साइड है? के अंदर एक ही साइड के अंदर कोई सिक्योरिटी वाले जो पक्के उधर उधर रहते हैं, वो वहां पे मतलब नमाज भी पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, जो सिक्योरिटी के अंडर है वो सिक्योरिटी वाले रात दिन उधर ही गुजारते हैं ना, वो नमाजें भी उधर पढ़ते हैं, उधर कैंटीन भी है उनकी बनी हुई, जहाँ से खाना पीना करते हैं, और वहां पे हम्म। जुमा भी वो होता है। वहां जाना नहीं देते फिर क्या? जाने देते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं वहां पे। फिर उधर जाए, वहां पढ़े नमाज जुमा। और उसके लिए कोई फतवा भी हमने मंगवाया नहीं है शायद उसमें किसी तो वो तो जाने मस्जिद तो नहीं है ना उस्ताद जी, उसमें तो बाहर से लोगों को इजाजत तो नहीं है। शरायत है, कुछ पाबंदी है, वो मैं कल पूछूंगा आपसे मजीद इसकी वजाहत, आप मुझे बताएंगे तो फिर आपको बताऊंगा, हाँ जुमा पढ़ें जाएं कि ना जाएं, ठीक है? जी ठीक है। मैं उससे पूछूंगा मैं आपसे। जी परसों ठीक जुमा है, भी आ रहा है। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।